علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کس کو نہ بلایا ہوتا؟ قرآن یا درس قرآن؟ قرآن ہمیں یاد ہے، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں، تراویحوں میں پڑھتے ہیں، پر قرآن حکم کیا دیتا ہے؟ قرآن تعلیم کیا دیتا ہے؟ قرآن کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے کس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بڑا اعلیٰ نسخہ لکھوائیں، لیکن دوائی نہ خریدیں، وہ نسخہ اپنے گھر ٹیبل پہ رکھ دیں، تو کیا صرف وہ نسخہ اپنے گھر لا کے رکھنے سے بیماری دور ہو جائے گی؟ عمل کرنا پڑے گا، دوائی خرید کے استعمال کرنا پڑے گی۔ ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیے مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی روشنی میں قرآن کا تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہاں آپ نے جو کچھ ان دروس کے دوران، جو اعتکاف کے دوران دروس قرآن ہوتے رہے، ان میں جو کچھ آپ نے سیکھا، ان میں ایک اس بات کو اہمیت دیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ تعلقات کی تجدید کرنی ہے، اور ایسا تعلق جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ایسا پختہ تعلق قائم کرنا ہے کہ دنیا کیا، قبر و حشر میں بھی وہ تعلق نہ ٹوٹے۔ آئیں قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن مجید کا کیا تعارف کروایا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ لفظ ہے شفا۔ اگر کوئی کہے نا شفا، شین پہ زبر، شفا، تو شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ۔ عربی زبان میں زیر زبر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ شفا کا مطلب ہے بیماری کا دور ہو جانا، تندرستی مل جانا، جب شین کے نیچے زیر ہو، شفا۔ اور اگر شین پر زبر پڑے شفا تو اس کا مطلب ہے کنارہ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ شفا کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ تو شفا کا مطلب ہے کنارہ، اور شفا کا مطلب ہے تندرستی، بیماری سے دور ہو جانا۔ قرآن کیا ہے؟ شفا۔ قرآن کیا ہے؟ بیماری جسمانی ہو یا روحانی، ذہنی ہو یا بدنی ہو، نفسیاتی مرض ہو، روحانی مرض ہو، جسمانی مرض ہو، قرآن ہر مرض کے لیے شفا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، ایک جگہ قیام کیا، گاؤں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، گاؤں سے نکال دیا، باہر ڈیرا لگایا صحابہ کرام نے۔ اس گاؤں کے جو سردار ہے، نمبردار ہے، اس کو سانپ نے ڈنگ مارا۔ اس کے غلام دوڑے کوئی بندہ تلاش کریں جو سانپ کا زہر نکال سکتا ہو۔ ایک غلام دوڑا ہوا صحابہ کرام کے پاس آیا، تم میں سے کوئی ہے جو سانپ کا زہر نکال سکے، اسے بے اثر کر سکے؟ صحابی رسول کہنے لگے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، پر ایسے نہیں کروں گا، اتنی بکریاں دو تو پھر کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا بکریاں لینی چاہیے، بعض نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے؟
تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ پر آیت نازل کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ قرآن شفا ہے، بیماری جسمانی ہو یا روحانی، قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ رحمان، دل کا مریض سورہ رحمان پڑھے یا سورہ رحمان سنے تو افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی مرض ہو، باطنی امراض ہوں، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے۔ بسا اوقات ایک دوسرے سے ہم دل میں ان کے بعض گھٹن محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بامی محبت نہیں ہوتی، گھٹن دل میں محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے ایک دعا بتائی ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ایمان والوں کے حوالے سے ہمارے دل میں میل نہ ہو۔ یہ دعا پڑھیں تو آپ کے دلوں میں انسانیت کی محبت پیدا ہو، یہ دعا پڑھیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے، باہمی محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو اور قرض کے ہاتھوں پریشان ہو، گھر داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، جب ڈیوڑی میں پیر رکھے، گھر داخل ہوتے ہوئے قل شریف پڑھے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دست غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں انسان کا گمان نہیں ہوتا وہاں سے رزق عطا کر دیتا ہے۔ اور قرض کی ادائیگی کے لیے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے سورہ اخلاص کی تلاوت۔ یہ جو میں آپ کو وظائف بتا رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں۔ کیا ہے قرآن مجید کی؟ یہ نزول کا مقصد نہیں ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ کوئی بیمار ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں شفا ملے گی، یہ قرآن کی برکت ہے۔ سورہ اخلاص پڑھیں، قرض کی ادائیگی میں دست غیب سے مدد ہو جائے گی، یہ قرآن کی برکت ہے۔ کوئی قریب المرگ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، سکرات موت کی سختیاں دور ہو جائیں گی، یہ قرآن کی برکت ہے۔ نزول کا مقصد نہیں ہے۔ نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی گزاریں تو قرآن کی روشنی میں گزاریں۔ قرآن پر غور و فکر، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا، قرآن کو دستور حیات بنانا، قرآن کو اپنی زندگی کا قانون بنانا، یہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ آج ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو صرف اللہ کی کتاب مانتا ہے لیکن تعلق کوئی نہیں قرآن کے ساتھ، پورا سال کبھی نہیں انہوں نے قرآن پڑھا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔
کہ میں قرآن پڑھوں گا ثواب ملے گا، یہ ثواب بھی برکت میں ہے۔ قرآن پڑھو ثواب ملے گا، یہ قرآن کی برکت ہوگی۔ قرآن پڑھو شفا ملے گی، یہ قرآن کی برکات میں سے ہے۔ آج مذہبی طبقہ جس کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، وہ بھی قرآن کی برکات حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تدبر کے لیے نہیں پڑھتے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن جو حکم دے گا ہم اس کے مطابق زندگی